ہمالیہ قسط نمبر 162۔ دراب خان اپنے بیٹوں کے ساتھ کوہالہ کے علاقے سے واپس آ رہا تھا۔ سفر کو مختصر کرنے کے لیے اس نے مشرقی جنگلوں کے کنارے پر گھوڑے ڈال دیے تھے۔ یہ پہاڑی جنگل درندوں سے بھرے ہوئے تھے۔ شیر، چیتے، جنگلی بھینسیں یہاں بکثرت پائے جاتے تھے، لیکن بوڑھا دراب خان اپنی جوانی میں بہترین شکاری تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی شکاری بنایا تھا اور اب وہ اس کے قد سے بھی اونچے نکل گئے تھے۔ اس وقت وہ اس کے ساتھ تھے، اس لیے دراب خان کو زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ درختوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے اور جنگل میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دفتن عاقل خان کے گھوڑے نے کنوتیاں بدلی اور الف ہو گیا۔ عاقل خان دراب خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، بہترین گھڑ سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو تو سنبھال لیا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ آس پاس کوئی جنگلی جانور ضرور موجود ہے۔ کیا بات ہے عاقل خان؟ بوڑھے دراب خان نے پوچھا، لیکن اس کی بات مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ دفتن ایک درخت سے سیاہ رنگ کے ایک چیتے نے عاقل خان پر جست لگائی اور گھوڑا بھی دب گیا۔ عاقل خان چیتے کی اس جست سے تو بچ گیا، لیکن رائفل اس کے شانے سے نیچے گر پڑی۔ اسی وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سوار سمیت نیچے آ گرا۔ صورتحال اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ دراب خان یا اس کے دوسرے بیٹے اپنی رائفلیں بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عاقل خان گولیوں کی زد میں آ سکتا تھا۔ چیتا پہلی جست کی ناکامی سے جھنجھلا کر دوسری جست کی تیاریاں کر رہا تھا کہ دفتن عقب سے ایک بلا نمودار ہوئی اور چیتے پر چھا گئی۔ بجلی سی چمکی اور ایک لمبا خنجر چیتے کے بائیں پہلو میں ترازو ہو گیا۔ چیتے کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی تھی۔ وہ پچھلے پنجوں کے بل اٹھا اور خود پر نازل ہونے والی بلا پر حملہ کر دیا، لیکن وہ انسان تھا یا چھلاوا؟ ایک لمحے میں اس نے لڑکھنی کھائی اور پھر چیتے پر پل پڑا۔ خنجر اس صفائی سے چیتے کے دائیں شانے میں پیوست ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے شاید چیتے کو بھی پتہ نہ چلا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ پھر سنبھلے، نوجوان الٹی کلابازی کھا کر سیدھا ہو گیا اور چیتے پر تیسرا وار کرنے میں دیر نہ کی۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ زخمی چیتا ایک لمحہ رک کر بغیر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ جدھر بھی رخ کرتا اس خوفناک بلا کو سامنے پاتا۔ نوجوان نے اس پر اتنے وار کیے کہ بالآخر وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ وہ اپنے مد مقابل کے بدن پر ایک خراش بھی نہیں لگا سکا تھا۔ عاقل خان اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دراب خان اس کے بیٹے بتوں کی طرح ساکت تھے۔ جب چیتا ختم ہو گیا تو نوجوان ان لوگوں کی طرف رخ کر کے بولا، اگر تمہاری زندگی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس کی کھال اس طرح ضائع نہ کرتا۔ میں 2 دن سے اس چیتے کی کھال پر نظر لگائے ہوئے تھا، مگر کوئی بات نہیں، تمہاری جان بچ گئی۔ دراب خان گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں فرتے مسرت سے چمک رہی تھی۔ کون ہے تو نوجوان؟ کس ماں کا لال ہے تو؟ اس کے منہ سے آواز نکلی، فرشتہ، نیکی کا فرشتہ۔ اب تم لوگ یہی کہو گے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی۔ ایسا گھبرو، ایسا بانکا جوان تھا کہ چہرے سے نگاہ نہ ہٹے۔ عمل تو ایسا ہی ہے تیرا۔ تو نے دراب خان پر احسان کیا ہے، میں اور میرا خاندان اسے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ کون سا قبیلہ ہے تیرا؟ چھوڑو بزرگ، بس ایک شکاری ہوں، اس نے کہا اور چیتے کے نزدیک بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا، اگر اس طرح وار نہ کرتا تو یہ تمہارے بیٹے کو چبا ڈالتا، مگر اب یہ کھال اتارنا بیکار ہے۔ تم ترابزان کے باشندے ہو؟ نوجوان کے انداز میں اشتیاق پیدا ہو گیا۔ ہاں، ان جنگلوں سے پرے پہاڑوں کے پیچھے ترابزان ہے۔ دراب خان نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کسی کام آیا۔ دوستوں سے خود کو چھپاتے نہیں جی لے۔ عاقل خان کی زندگی اب تمہاری مرہونی منت ہے، ہمیں نام تو بتا دو اپنا۔ اس بار عاقل خان نے کہا۔ اس کے بقیہ بھائی بھی نوجوان کے گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت سیاہ رنگ کا ایک قداور گھوڑا وہاں پہنچ گیا۔ یہ شاندار گھوڑا ایسے ہی سوار کی زینت تھا۔ نوجوان نے گھوڑے کی پوچھ پر ہاتھ رکھا اور پلک جھپکتے ہی اس پر سوار ہو گیا۔ میرا نام عدنان سلامن ہے خانہ، اس نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ آن کی آن میں وہ درختوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ سلامن؟ دراب خان کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا۔ کیوں بابا خان، کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ عادل خان نے پوچھا، جو دراب خان کا منجلا بیٹا تھا۔ ہاں بیٹے، سلامن خاندان صدیوں سے ترابزان میں آباد رہا ہے۔ بہزاد سلامن قبیلے کا ایک اور عدنان سلامن درندوں کا دشمن اور انہیں بے دردی سے ہلاک کرنے والا۔ ایسا تو ایک ہی جوان تھا ترابزان میں۔ کون؟ شیران سلامن۔ مگر اس جوان کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آؤ بابا، وہ گزر رہا ہے، چھوٹے بیٹے نے کہا اور ان کے گھوڑے تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئے۔ چوپال میں اسی جوان کی باتیں ہو رہی تھی۔ گلاب جان کے بیٹے شمروز خان نے کہا، ہاں بابا داؤد خان، میں نے بھیروانہ کے جنگلات میں اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ اس نے صرف خنجر کی مدد سے ایک وحشی ریچھ کو مارا تھا۔ میں بھی اسی جوان کی بات کر رہا تھا اس دن۔ لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ کوہ لامان کے دامن میں اس نے ایک بھینسے کے سینگ اکھاڑ دیے تھے۔ بھینسا پاگل ہو گیا تھا، لیکن جوان کے ہاتھوں میں ایک سرخ کپڑا تھا جسے ہلا ہلا کر وہ بھینسے کو مشتعل کر رہا تھا۔
پھر جب بھینسا تھک گیا تو اس نے اطمینان سے اس کی گردن پر خنجر پھیر دیا تھا۔ غالب خان نے بتایا۔ کون ہے وہ؟ بوڑھے داؤد خان کی حیرت زدہ آواز ابھری۔ کیا شیران؟ کسی نے کہا اور داؤد خان چونک پڑا۔ کیا بات کہتے ہو؟ وہ شیران کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے بادشاہ خان کی واپسی، تہمانہ پر نعمان خان کی حکومت اور اس کے اعلان کے بارے میں نہیں سنا؟ داؤد خان نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ خود اس کے ذہن میں بھی یہ داستانیں سن کر ایک ہی نام گونجتا تھا، شیران شیران۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ترابزان کی تاریخ میں اس کے بعد کوئی ایسا جوان پیدا نہیں ہوا تھا جو خوفناک درندوں کو اس طرح للکار کر مارے۔ یہ صرف شیرانی کا شوق تھا اور اسی شوق کے پیچھے ایک جذباتی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ بہزاد سلامن کی موت اس سے قبل کے داؤد خان کچھ اور کہے، ان لوگوں نے چند گھوڑوں کو دیکھا جو اسی جانب آ رہے تھے۔ اس پر دراب خان اس کے بیٹے سوار تھے، وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ دراب خان نے چوپال پر یہ رنگ دیکھا تو اسی طرح بڑھتا چلا آیا۔ لوگوں کے سامنے اس بہادر جوان کا قصہ دہرانے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا کہ جو چوپال جمع تھی۔ گھوڑے نزدیک پہنچ گئے اور دراب خان نیچے اتر آیا۔ اس کے بیٹے نوجوانوں کی جانب بڑھ گئے۔ بوڑھے داؤد خان اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، آؤ دراب خان، کہاں گئے تھے؟ ایک کام سے گیا تھا سردار خان، لیکن ایک عجیب کہانی لے کر واپس آیا ہوں۔ دراب خان نے کہا، چوپال پر کہانیاں ہی ہو رہی ہیں، ایک ایسے جوان کی کہانی ہے جو جنگلی علاقوں میں دیکھا جاتا ہے اور جو جنگلی جانوروں کو اس طرح ہلاک کرتا ہے کہ صرف ایک ہی داستان معلوم ہو۔ میں بھی اسی کی داستان سنانے آیا تھا، دراب خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر کوئی نئی داستان ہے یا وہی پرانی باتیں؟ ارغل خان نے مسکراتے ہوئے کہا، پرانی باتیں کیا ہے بزرگ، مجھے معلوم ہے، لیکن میں جو کہانی سنا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو چکا دے گی۔ کیا آپ لوگ یقین کریں گے کہ جنگلوں میں ایک ایسا جوان موجود ہے جو جنگلی جانوروں کو صرف ایک خنجر کی مدد سے قتل کر ڈالتا ہے، جو ان کے ساتھ اتنی بے دردی کا سلوک کرتا ہے کہ ناقابل یقین محسوس ہو؟ شمروز خان نے کہا اور دراب خان کی آنکھیں اس کی جانب گھوم گئیں۔ کیا تمہارا واسطہ بھی اس سے پڑ چکا ہے؟ اس وقت بھی اسی کی کہانیاں ہو رہی تھی دراب خان، لیکن ہم لوگ تمہاری کہانی سننے کے لیے بے چین ہیں، داؤد خان نے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل میرا بیٹا عاقل خان ایک وحشی چیتے کا شکار ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سیاہ رنگ کا چیتا، یوں سمجھو کہ عاقل خان کی زندگی ختم کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا اگر وہ جوان سامنے نہ آ جاتا اور اس نے اس چیتے کو ہلاک کر دیا۔ شمروز خان بولا، ہاں، صرف ایک خنجر کی مدد سے، لیکن تم لوگوں کی کہانی ابھی تک میرے کانوں تک نہیں پہنچی۔ میں نے ایسا جوان اس سے قبل نہیں دیکھا، اتنا حسین، اتنا خوبرو کہ نگاہ اس پر جم نہ پائے، لیکن در حقیقت مجھے وہ کوئی جنگل کی مخلوق ہی معلوم ہوئی تھی، ایسی مخلوق جو صرف لوگوں کی امداد کے لیے کبھی کبھی عالم ظہور میں آتی ہے۔ اس کے نقش و نگار کیا تھے؟ دراب خان، تم قبیلے کے پرانے آدمی ہو، بچے جوان ضرور ہو گئے ہیں لیکن بوڑھی آنکھیں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ شکلوں کو نہ پہچان سکیں۔ میں سمجھا نہیں داؤد خان، دراب خان نے کہا۔ دراب خان، تم نے شیران سلامن کو دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا۔ کیا وہ شیران ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو عدنان ہے، دراب خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ دوسرے بہت سے لوگوں کی آوازیں ابھری۔ عدنان سلامن، دراب خان نے جواب دیا۔ اس انکشاف پر بہت سی آنکھیں تعجب سے پھیل گئی تھی۔ بھی کس نے کہا، اگر وہ سلامن خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا دراب خان؟ میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے اپنا نام عدنان سلامن بتایا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیران خان کو بادشاہ خان کے بھتیجے نعمان خان نے بہت بری موت مارا تھا۔ اس نے قبیلے میں اعلان کیا تھا کہ شیران خان اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے بہت سی قسمیں بھی کھائی تھی۔ شیران مارا گیا ہے، مگر عدنان سلامن اس کی ہو بہو تصویر ہے۔ کیا اس کی اولاد؟ ممکن ہے ایسا ہو، مگر شیران کی کہانی معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ کیا شیران نے شادی کر لی تھی؟ داؤد خان نے پوچھا۔ تفصیل اس نوجوان لڑکے نے مجھے نہیں بتائی، مگر کیا جوان تھا، یقین کرو بابا خان، اس میں شیران کی جھلکیاں موجود تھیں۔ وحشی نہیں تھا، وہ درندہ صرف نہیں تھا، لیکن شیرانی کی مانند وحشی جانوروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس نے وحشی سا چیتے کو صرف خنجر کی مدد سے قتل کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس دور میں کسی جوان کے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہو سکتا؟ اس کا حصول کسی کے لیے مشکل ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ خنجر کی مدد سے اس نے چیتے پر اتنے زخم لگائے کہ چیتے نے دم توڑ دیا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ چیتوں سے چھو بھی نہیں سکا۔ ایسی پھرتی، بالکل یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمانی بجلیاں اس کے بدن میں کون رہی ہوں۔ بالکل یہی کیفیت شیران خان کی بھی تھی، ایک بوڑھے چشمدید نے بتایا۔ میں نے خود اسے جنگلی درندوں کا شکار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ البتہ شیران وحشی و خونخوار تھا، اس کے چہرے پر ان درندوں سے زیادہ وحشت اور درندگی ہوا کرتی تھی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید درندے بھی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہوں۔ مگر یہ کہانی کس جوان کی ہے؟ وہ کہاں سے آیا؟ سلامن خاندان تو ہمارے خیال میں ختم ہی ہو گیا تھا،
بہزاد سلامن کی موت کے بعد شیرانی ایسا تھا جو اگر شرافت کی زندگی بسر کرتا تو اس کے خاندان کا نام چل سکتا تھا، مگر ترابزان سے یہ خاندان تقریباً مٹ ہی گیا۔ مگر اب یہ عدنان سلامن کون ہے؟ بابا داؤد خان، میرا خیال ہے ایک بار اسے جنگلوں میں چل کر ضرور دیکھو، یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جنگلوں ہی میں رہتا ہے۔ دراب خان نے کہا، میں ضرور چلوں گا، میرے دل میں بھی اشتیاق کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اگر وہ شیران سلامن کا بیٹا ہے تو ہم اسے عزت و احترام سے ترابزان میں جگہ دیں گے۔ بے شک شیران وحشی صرف تھا اور اس کے نام کے ساتھ بہت سی برائیاں وابستہ تھیں، لیکن اس کی یاد آج بھی دل میں چٹکے لیتی ہے۔ کم از کم اس لڑکے سے یہ کہانی تو معلوم ہو سکے گی کہ شیران خان کہاں گیا اور اس کی اولاد کہاں سے آئی، اس کی ماں کہاں سے آئی۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں۔ میں ضرور جاؤں گا، میں عدنان خان کو تلاش کروں گا، بوڑھے داؤد خان نے کہا۔ کافی دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، پھر دراب خان نے کہا، مجھے اجازت دو داؤد خان، میں اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ اتاروں گا۔ آج میرے سب سے بڑے بیٹے عاقل خان کی جان بچ گئی، اور یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اسے بچانے والا ایک جوان ہے۔ سردار داؤد، جب تم پہاڑوں میں اس کی تلاش کے لیے جاؤ تو مجھے ضرور ساتھ لے جانا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس جوان کو اپنے ساتھ ترابزان لے کر آؤں اور اسے اپنا قبیلہ دکھاؤں۔ کہ تم اس بات کا یقین کرو گے، جب میں نے اسے بات بتائی کہ میں ترابزان کا رہنے والا ہوں تو اس کے انداز میں اشتیاق جھلکنے لگا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہے خان کہ میں تمہارے کسی کام آیا۔ اس کا مقصد ہے کہ ترابزان سے اسے کوئی خاص لگاؤ ہے۔ کیا وہ شیران خان کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ بوڑھے داؤد خان نے جیسے خود کو مخاطب کیا اور پھر دراب خان سے بولا، ہمیں بات ضرور معلوم کرنی ہوگی دراب خان، ہمیں اس بات کا پتہ چلانا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں سردار داؤد خان، واقعی اس لڑکے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ شیران خان کے بعد بہزاد سلامن کی جتنی زمینیں ہیں وہ اسے واپس کی جائیں گی اور اسے ترابزان میں ایک معزز مقام دیا جائے گا۔ دراب خان اس سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس کے بیٹے کی زندگی اس نوجوان کی وجہ سے بچی تھی، ورنہ آج وہ اپنے ساتھ غموں کا پہاڑ لیے بستی میں داخل ہوا ہوتا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ نشانات تلاش کر رہی تھی جنہیں وہ اچھی طرح پہچانتا تھا، اور بے شک اس کی عمر پہلے سے کافی بڑھ چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی تیز چمک پائی جاتی تھی۔ اس نے ابھی تک عمر کی رفتار کو قبول نہیں کیا تھا، وہ اب بھی پہلے کی مانند چست و چالاک اور پھتلا انسان تھا، لیکن پہاڑوں کی ہوائیں اسے جذباتی کر رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ بہت سی یادیں ان پہاڑوں سے وابستہ تھیں، بہت سی داستانیں ان چٹانوں میں رقم تھیں، اور شیران انسانی تھا۔ خواہ انسانیت کے حدود سے اس کے قدم کتنے ہی آگے نکل گئے ہوں، لیکن دل کے گوشوں میں وہی نمی تھی جو عام انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اور یہ بات اسے ایک عجیب سا احساس کا شکار کر رہی تھی۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا، یقین اب مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔ یقیناً تقدیر اسے اس کی دنیا میں واپس لے آئی تھی۔ ہاں، یہ اسی کا اپنا علاقہ تھا، انہی قبیلوں کا علاقہ جہاں ایک وحشی بچے نے جنم لیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک خوفناک انسان کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دل میں بہت سی یادیں، بہت سے خیالات لیے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ ایک مسرت، ایک امبساط کی سی کیفیت تھی۔ وحشی جانور بھی نظر آئے، لیکن نہ جانے کیوں آج شیران کا دل ان کے شکار کرنے کو نہ چاہا۔ اس کے ذہن میں تو یادوں کے کمل کھل رہے تھے۔ بائیں سمجھ جو برفانی چوٹیاں تھیں وہ ایک چھوٹے سے درے سے گزرتی ہوئی نہر وادی میں پہنچ جاتی تھی۔ نہر وادی کی ہوائیں پتہ نہیں آج وہاں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ انہی میں شہابہ بھی تھی، ہاں شہابہ، جس نے اس کی میت میں زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھے تھے۔ خود کو بیچنے والی یہ لڑکی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ درست تھا کہ اس نے خود کو شیران کے لیے وقف کر دیا تھا اور اسی کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا تھا، لیکن شیران جیسے آدمی کے لیے بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ وہ ایسی لڑکی کے نام سے اپنے نام کو منسوب دیکھے جس پر دوسرے بھی نگاہ رکھتے ہوں۔ اس نے تو ایسی حسیناؤں کو قبول نہیں کیا تھا جو باعزت مقام رکھتی تھی۔ اس سلسلے میں اس کا اپنا ایک معیار تھا۔ مونی ماردین ایک واحد عورت تھی جسے شیران نے اپنی زندگی میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ اس سے محروم رہا، اور پھر ایڈا ڈمپل نے مونی ماردین کی بہن کی حیثیت سے اس کا قرب حاصل کر لیا، لیکن نتیجہ ان عورتوں سے مختلف نہیں ہوا تھا جو شیران کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ بھلا شیران کے لیے کہاں ممکن تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو اپنے قدموں میں جگہ دے، لیکن قبیلے کی بات کچھ اور تھی۔ یادیں آہستہ آہستہ ابھرتی ہیں، اور اسے سفر کا بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس وقت بھی گھنے جنگلوں کے ان علاقے سے گزر رہا تھا جس کے چپے چپے سے اسے واقفیت تھی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس راستے سے یہاں تک پہنچا تھا جہاں سے اس نے ان علاقوں کو پہچانا تھا، بلکہ ایک علاقے ہی میں محدود رہا اور اس طرف سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ کابل جانے کے لیے اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس جگہ آنے کے بعد اسے اپنی بستی کی ہواؤں کی خوشبوئیں آتی محسوس ہوئی تھی، اور اب وہ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار خواہش اٹھ رہی تھی
کہ وہ ترابزان میں رہنے والوں سے ملے۔ ہر چند کہ وہ جانتا تھا کہ وہاں کے رہنے والوں کا سلوک اس کے ساتھ بہتر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی بستی ہے، کم از کم اس پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد وہ اپنی زندگی کی درینہ یادوں کو تازہ کر لے گا۔ جو بھی ایک طویل ترین تھکا دینے والے سفر سے اب اسے اکتاہٹ سی ہو گئی تھی، خاص طور سے بوڑھے پال میکنا کی موت کے بعد اس کے دل پر کچھ عجیب سی اداسی کی تہیں چڑھ گئی تھی۔ ممکن ہے یہ بھی کوئی اعصابی کھنچاؤ ہو جس نے وقتی طور پر اسے متاثر کر دیا ہو۔ جو وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، راستے اس کے سامنے بے نقاب ہوتے جا رہے تھے۔ درے سے گزر کر نہر وادی میں دائیں سمت چلتے ہوئے بالآخر اسے بہت دور گہرائیوں میں ترابزان کی آبادی نظر آئی۔ ہاں، یہ ترابزان ہی تھا۔ اس جگہ کھڑے ہو کر وہ کافی دیر تک ترابزان کے اونچے اونچے مکانات کا جائزہ لیتا رہا۔ انہی مکانات میں اس کا اپنا مکان بھی تھا، جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، ماں جس کو اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ آرام اور سب سے زیادہ عزت دی۔ وہ ماں سے بے پناہ پیار کرتا تھا، لیکن یہ اس کی وحشی فطرت تھی کہ ماں کی حادثاتی موت کے بعد اس نے آنسو نہیں بہائے، بلکہ اس کی آنکھوں سے آگ کی لکیریں نکلنے لگی، اور ان لکیروں نے فیروز خان کی چاروں بیٹیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ اس کے انتقام کا ایک رخ تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے طور پر اپنے آپ کو مطمئن سمجھ لیا۔ بادشاہ خان اور نعمان خان براہ راست اس کے راستے میں کبھی نہیں آئے تھے، اگر آ جاتے تو شاید ان لوگوں کی جانب بھی متوجہ ہو جاتا، جبکہ رزاق خان اس کی بھیڑ چڑھ گیا، اور وہ صرف اتفاقیہ طور پر، ورنہ شیران کے ذہن میں اب ان لوگوں سے انتقام کا کوئی منصوبہ یا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی جگہ کھڑا ترابزان کی گہرائیوں کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کے دل میں ایک خواہش ابھری، کیوں نہ اپنا گھر دیکھے۔ اس خواہش کے ساتھ ہی ایک اور جذبہ بھی اس کے سینے میں پیدا ہوا، اگر کسی نے اس کے گھر پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو اسے جا کر بتا دے گا کہ یہ گھر آج بھی بہزاد سلامن کی یادوں سے معمور ہے، اور جس سے مجال کی کہ بہزاد سلامن کے گھر پر اپنے ناپاک قدم رکھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ احساس دوسرے تمام احساسات پر حاوی ہو گیا تھا، اور یہی احساس ترابزان کی جانب تیز رفتاری سے سفر کرنے کا باعث بن گیا۔ جس وقت وہ ترابزان کی پہلی سرحدی دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو شام کے جھٹپٹے فضاؤں میں اترنے لگے تھے۔ قبیلے کے لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے اسے دیکھنے والا عادل شاہ تھا، اس کا بچپن کا دوست، اور اس کا اس وقت کا شناسا جب شیران وہ شیران نہیں تھا جو وہ بن چکا تھا۔ دوست کی نگاہوں نے دوست کو پہچان لیا۔ عادل شاہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، اور پھر بے اختیار شیران کی طرف دوڑا اور جا کر اس کی گردن سے لپٹ گیا۔ اپنے دیرینہ دوست کا یہ پرمحبت انداز شیران کو پسند آیا۔ اس نے اس کی کمر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، او عادل شاہ، تو ویسے کا ویسا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تجھ میں۔ کیا میں یقین کر لوں یہ تو ہی ہے شیران؟ کیا میں یقین کر لوں؟ اگر میں روحوں اور بدروحوں پر یقین رکھتا تو یہ یقیناً یہ سوچتا کہ یہ تو نہیں تیری روح ہے، کہ واقعی یہ تو ہی ہے شیران خان؟ عادل شاہ، شیران خان وہی ہے، دیکھ لے، میرے بدن کی چٹان جوں کی تو ہے۔ آج بھی میں انسانوں اور جانوروں کی گردن مروڑنے کی قوت رکھتا ہوں۔ ان ہاتھوں کو دیکھ، ان کی سختی کو محسوس کر، تجھے یقین ہو جائے گا کہ میں شیران ہوں۔ اوے شیرانہ، تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو کہاں غائب ہو گیا تھا میرے یار؟ آ میرے ساتھ، اماں اور ابا تجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، اس کا تجھے اندازہ نہیں۔ کیا ترابزان مجھے دیکھ کر خوش ہونے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں؟ وہ تجھ سے محبت کرتے تھے، آج بھی تجھے پیار کرتے ہیں شیران، اور جب انہوں نے تیری موت کی خبر سنی تھی تو ان کے چہرے اداس ہو گئے تھے۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے دیکھا، خود مجھ سے پوچھو شیرانہ کہ میں کتنا اداس ہو گیا تھا۔ میری موت کی خبر؟ کیا ترابزان میں مر چکا ہوں؟ یہ ایک لمبی داستان ہے شیران، تجھ سے بہت سی باتیں ہوں گی۔ عادل شاہ اسے لیے ساتھ چل پڑا۔ چوپال جمنا شروع ہو گئی تھی۔ داؤد خان چوپال میں آ گیا تھا۔ حقے کے تمباکو کی خوشبو فضا میں چکرا رہی تھی۔ بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے، بہت سے جمع ہو رہے تھے۔ عادل شاہ کے مکان کی جانب جو راستہ جاتا تھا وہ چوپالی کی جانب سے گزرتا تھا، اور چوپال میں بیٹھے لوگ چونکہ دنیا جہان کے کاموں سے فارغ ہو چکے تھے، اس لیے ان کی نگاہیں آنے جانے والوں پر جمی رہتی تھی، اور وہ ان پر تبصرے کیا کرتے تھے کہ یہی یہاں کی زندگی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ سو شیران خان کو عادل شاہ کے ساتھ دیکھ لیا گیا۔ وہ تنہا عادل شاہ ہی نہیں تھا جو شیران کو پہچانتا، بلکہ وہ بے شمار لوگ تھے جن کی نگاہوں میں اب بھی اس شیطان صرف انسان کی صورت محفوظ تھی جو بستی کے لیے ہوا بنا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے کئی بار ایسے واقعات پیش آ چکے تھے کہ ترابزان کی سلامتی ہی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ لوگ بے اختیار کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان دنوں عدنان سلامن کی داستانیں ترابزان میں عام تھی، اس لیے شیران کو یہاں دیکھ کر بہت زیادہ تجسس و سنسنی محسوس کی گئی۔ داؤد خان کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا داؤد خان، وہ دیکھو شیران۔ کیا؟ داؤد خان کے منہ سے حقے کی نہ نکل کر نیچے گر پڑی۔
ہاں بابا خان، وہ شیرانی ہے، یقین کرو، ہماری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کہاں ہے؟ کس طرف؟ وہ دیکھو عادل شاہ کے ساتھ اسی طرف آ رہا ہے۔ ارے دوڑو، بلاؤ اسے، بلاؤ۔ اگر وہ شیرانی ہے مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھو مردے بھی زندہ ہونے لگے ہیں۔ داؤد خان کی بات پوری ہونے سے پہلے بہت سے لوگ شیران کی جانب دوڑ چکے تھے، ان میں بزرگ بھی تھے، جوان بھی۔ ذرا سی دیر میں شیران کی گرد مجمع لگ گیا۔ شیران سب کو دیکھ رہا تھا۔ تب دل مراد خان نے کہا، شیران خان، یہ تو ہی ہے؟ ہمیں یقین دلا دے، کیا یہ تو ہی ہے؟ اس طرف آ۔ سردار داؤد تیری واپسی پر یقین نہیں رکھتا۔ لوگ اسے اور عادل شاہ کو لے کر چوپال کی طرف چل پڑے۔ سردار داؤد پاگلوں کی طرح کھڑا شیران کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگ موجود تھے یہاں، لیکن مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سردار داؤد خان کی خدمت میں سلام۔ کیسے ہو خان داؤد؟ پہچان لیا مجھے؟ بالوں کی سفیدی کے علاوہ تمہارے اندر اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لباس کے علاوہ تیرے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ شیران خان، تو کیسا ہے؟ دیکھ لو داؤد خان، پہلے سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ تمہاری زندگی، تمہاری سلامتی ہمارے لیے دل خوش کن ہے۔ بڑی خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ چوپال پر آیا ہوں تو بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ترابزان کے رہنے والے جو لوگ یہاں موجود ہیں میری آمد کو کیسی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو بستی کا بیٹا ہے شیران خان، اور بیٹے جب طویل عرصے کے بعد گھروں کو لوٹتے ہیں تو بزرگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، بہت سے ناخوش ہوں گے۔ شیران نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید ایسا کوئی نہیں۔ سردار داؤد نے کہا، شاید۔ شیران ہنس پڑا۔ تو نے کہاں زندگی گزار دی شیران خان؟ دنیا کے بہت سے حصوں میں۔ دنیا بہت بڑی ہے داؤد خان۔ کیا سیکھا تو نے اس دنیا سے؟ تمہیں جان کر خوشی نہیں ہوگی بابا داؤد۔ کیوں؟ جو کچھ میں نے اس دنیا سے سیکھا وہ تمہارے اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ مثلاً طاقت کائنات کی حکمراں ہے، دولت اس کا ستون ہے جو اسے قائم رکھتی ہے، انسان سب کچھ ہے لیکن مطلبی ہے۔ سب سے پہلے خود سے دوستی کرو، اس کے بعد دوسروں کا نمبر آتا ہے۔ دشمن کو پاتال کی گہرائیوں میں تلاش کر کے اسے ہلاک کرو، اگر رحم کیا تو وہ تمہیں ختم کر دے گا۔ مجھ میں ایسی کچھ باتیں ہیں، گویا تجھے اس دنیا نے کچھ نہیں دیا۔ ہاں، تمہارے خیال کے مطابق ایسا ہی ہے۔ شیران نے قہقہ لگا کر کہا، تمہاری بیوی کہاں ہے شیران خان؟ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ بیوی بچے؟ یہ ایک تماشا ہے، تھکے ہارے لوگوں کا مشغلہ۔ شیران بھیڑے نہیں پالتا، بیوی کو کیا پالے گا؟ کیا مطلب؟ سب حیران رہ گئے۔ اوے عادل شاہ، مطلب سمجھانے کا کام تو کر، میرا یار ہے نا؟ شیران نے اسی اجڑپن سے کہا۔ لیکن سلامن خاندان صرف درابزان میں تھا، وہ کون ہے؟ دراب خان نے کہا۔ کون دراب خان؟ شیران نے براہ راست پوچھا۔ عدنان سلامن کون ہے؟ یہ سوال میں تم لوگوں سے کرتا ہوں۔ وہ تیری طرح نڈر ہے، تیری مانند جنگلی جانوروں کا دشمن ہے، تیری ہی طرح چالاک، طاقتور اور پھرتیلا۔ ہوئے کون ہے ولد الحرام؟ کہاں ہے؟ ذرا میرے سامنے لاؤ۔ شیران نے چونک کر کہا۔ تو نے شادی نہیں کی شیران خان؟ میں شاد ہوں سردار بابا، کوئی غم نہیں ہے مجھے، مگر وہ عدنان سلامن، اسے اس بات کی سزا ضرور ملے گی، اس نے میرے خاندان پر قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے۔ سب حیران رہ گئے تھے۔ شیران کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، وہ اتنا ہی اکھڑ اور جنگلی تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اسے ذرا میرے سامنے تو لاؤ۔ یہاں نہیں ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو وہ شیران کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے۔ کیوں شیران بھلا؟ اس بات سے اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے پوچھا؟ میں نے کبھی کسی کی زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی۔ شیران مسکرا کر بولا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نامعقول بات کا کوئی جواب کیا دیتا؟ تاہم میں اس ولد الحرام کو ضرور تلاش کروں گا۔ تم نے اتنا وقت کہاں گزارا شیران؟ اسی کائنات عظیم میں۔ لیکن کس نے کچھ کہا اور سردار داؤد نے اس کا اشارہ دبا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ شخص کیا سوال کرنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر حاضر دوں گا سردار داؤد، میں واپس آ ہی گیا ہوں، شیران نے کہا اور عادل شاہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ سب لوگ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تم اس سے کیا سوال کرنا چاہتے تھے گل خان؟ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قسمیں کھا کر اس کی موت کا اعلان کیا تھا۔ مناسب نہیں ہے گل خان، اس لیے میں نے تمہیں روکا، سردار داؤد نے آہستہ سے کہا۔ نعمان خان نے جھوٹ بولا تھا۔ شیران کو زندہ سلامت دیکھنے کے بعد اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ گویا بادشاہ خان کے منہ پر شیران نے کالک لگا دی ہے۔ ایسے الفاظ اپنے منہ سے ادا مت کرو، میری آنکھیں دور تک دیکھ رہی ہیں۔ سردار داؤد نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ کیا سردار داؤد؟ تم لوگ خود نہیں سوچ سکتے، شیران کی واپسی کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، ترابزان پر سب سے زیادہ آفت آ سکتی ہے۔ اگر بادشاہ خان کو اس کا علم ہو گیا تو کیا وہ ہم سے نہیں کہے گا کہ اس کے مجرم کو اس کے حوالے کیا جائے؟ بادشاہ خان اب کس منہ سے یہ بات کہے گا؟ داؤد خان، وہ تو بہزاد سلامن کے بیٹے سے انتقام لینے کا دعویٰ کر چکا ہے، اس نے تو قبیلوں کے سامنے اعلان کیا تھا
پتہ نہیں سب کچھ کیا ہے۔ وہ لڑکا کون ہے جو خود کو عدنان سلامن خاندان کا ایک فرد بتاتا ہے؟ ہاں، اس کی شخصیت واقعی بہت پراسرار ہے، کہیں شیران اس کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ کسی اور نے تبصرہ کیا۔ اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، سردار داؤد پرخیال انداز میں بولا۔ کیا سردار؟ شیران پر گہری نگاہ رکھی جائے، اس کے ایک ایک قدم کو نگاہ میں رکھا جائے۔ ہم ترابزان پر کوئی نئی مصیبت نازل نہیں کر سکتے۔ اگر شیران کسی طرح ترابزان کے لیے خطرہ بن جائے تو۔ سردار خان خاموش ہو گیا۔ دوسرے لوگ بھی سردار داؤد کے الفاظ پر پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ شیران عادل شاہ کا مہمان تھا۔ اس کی واپسی کی خبر جنگل کی آگ کی مانی چاروں طرف پھیل گئی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ عادل شاہ نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے شیران؟ بہت کچھ میرے دوست، شیران مسکرا کر بولا۔ مثلاً ترابزان واپسی ایک حادثے کے تحت ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے حالات نے کسی خاص مقصد کے لیے مجھے ان دوستوں میں بھیجا ہے۔ یہ بتاؤ، میری زمینوں پر کام کون کر رہا ہے؟ کیا مطلب؟ لوگوں نے وہ زمین لاوارث تصور کر لی ہوگی۔ کون بد نصیب اب ان زمینوں پر ہل چلا رہا ہے؟ اگر کسی نے ایسی جرت کی ہے تو کیا وہ قابل معافی ہے؟ شیران نے کہا۔ زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں شیران خان، سردار داؤد نے اس کے احکامات جاری کیے تھے، اور میرا گھر، اس کا دروازہ بند کر کے اس کے گرد خاردار جھاڑیاں لگا دی گئی ہیں۔ اس میں تمہارا سامان جوں کا توں محفوظ ہے۔ عادل شاہ نے کہا۔ ترابزان کے رہنے والے سمجھدار ہیں، ایسا کر کے انہوں نے اپنی زندگیاں بچائی ہیں، لیکن وہ ولد الحرام میرے ذہن میں چبھ رہا ہے۔ پہلے میں اسے تلاش کروں گا۔ کیا نام بتاتا ہے اپنا؟ عدنان سلامن۔ واہ بھائی، میری ناجائز اولاد بھی کوئی نہیں۔ اس بدبخت نے میری بلدیت ہی چرا لی، بچ کر کہاں جائے گا میرے ہاتھ سے؟